بالکل جسے کہتے ہیں پوری دلیل کے ساتھ، جیسے کوئی وکیل جو ہے نا وہ اپنے کیس کو پیش کرتا ہے، ہاں پوائنٹس جو ہے نا وہ، یہ سات دلائل جو ہے نا اس انداز ہاں سے بالکل چغتائی صاحب اس میں بڑی احوال، تفصیل سے سید قطب نے بیان کی، احوال کی بھی تفصیل دی گئی ہے، اور اس وقت کے جو معاشرہ کا بھی معاشرہ سارا تھا نقشہ وہ کھینچا، بھی ہے، اور ان کی قلیل تعداد کو بھی بدے رکھا گیا ہے بالکل کہ اگر یہ لڑ پڑتے تو پھر یہ مٹ جاتے، تو دین کیسے پھیلتا۔ اور مدینہ منورہ میں جو قتال کا حکم ہوا تو یہ سب محض اس کہتے ہیں نا کہ مدینہ میں آ کر کوئی وہ بن گئے بادشاہ بن گئے، اور مکہ میں جو ہے وہ پیغمبر رہے، مکہ میں پیغمبر کی حیثیت سے واضح و تبلیغی، یہاں طاقت ہاتھ میں آ گئی تو بادشاہ بن سیاستدان بن گئے، حکمران بن گئے۔ حالانکہ وہ پیریڈ تو ایسا تھا کہ جو آگے کام کرنا تھا اس کے لیے بنیادی تیاری ضروری تھی، جب تک کہ وہ نرسری تیار نہ کر دے تو آگے پودے اور بڑھتے اور درخت کیسے بنتے وہ تو اتنا، وہ جو ٹریننگ تھی وہ ایسی کام آئی کہ ویسے لوگ پھر کہیں بھی پیدا نہیں ہوئے، اگر وہ جو 13 سال کا عرصہ ہے جہاں انہوں نے وہ تربیت پائی لوگوں کی، ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کہیں کسی تاریخ میں ہی نہیں ہے جواب، وہ ثابت قدم رہنے والے لوگ، وہ اس چکی سے جو آزمائش کی چکیاں تھیں ان سے نکلے تھے، ہر طرح کی آزمائش ان کو آئی تھی، اذیتیں بڑی برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مگر یہ تربیت کہاں ہو، شروع میں اگر وہ وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ یہی تربیت کہاں ہوتی، اور وہ شرمندہ ہوئے آخر، وہ جو انہوں نے ان کو وادی میں محصور کیا ہوا تھا، آخر پرزے کر ڈالے اس کے کہ نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اتنے عرصے سے ابھی شام میں پڑے ہوئے ہیں۔ قریش کوئی بد نفس نہیں لوگ تھے، اچھے تھے، ان کے اندر کوئی شعور تھا، کافی ساری باتوں، اور انہوں نے شروع میں جو انہوں نے بتایا مراحل کس طرح سے جہاد ہوا، پہلے منع تھا، کفو ہے یہ کفو، لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں زیادتی کریں، ہم بھی ان کا جواب دیں، لیکن منع کر دیا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے، پھر صرف اتنا ہوا کہ اگر تمہارے اوپر وہ زیادتی کریں، تمہارے ساتھ قتال کریں تو تم بھی ان کا جواب دو، دفاع کی اجازت میں۔ اس کے بعد پھر آگے یہ مرحلہ آتا ہے کہ خود جو ہے آگے بڑھ کے دنیا کو اس راستہ پر راستہ دکھانے کے لیے کہ آگے آؤ اور جو مزاحم ہو اس کے ساتھ جنگ کرو، ویسے نہیں ہے کہ بستیوں میں تم گھس جاؤ اور جیسے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں مارو اور لوٹو اور سب کچھ کرو، مولانا اس صورت میں بھی تو 3 مرتبہ وہ جنگ کرنے کے لیے خود آئے، جنگ بدر، وہ پہلے آئے جنگ احد کے لیے، پھر آئے وہ خود لڑنے کے لیے آئے، تو پھر تو قتال ہوا۔ اب یہاں سے پھر وہ دوسرا اعتراض پیدا کرتے ہیں نا کہ اسلام جو تلوار سے پیدا، پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے اسلام میں آئے ان کو کون سی تلوار تھی جس نے ان پر کون تلوار رکھی؟ دوسرے یہ ہے کہ وہاں تو جب وہ فوجیں جاتی تھی تو ان کو پہلے یہ ہدایت کر دی جاتی تھی کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، اور جو راہب بیٹھے ان کو کچھ چھیڑنے، جو اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو ان کو کیوں مستثنا کرتے، وہ تو کہتے کہ جو بھی آئے مار دو اس کو، اگر جو اسلام لے رہا ہے، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو یا کوئی ہو، راہب ہو یا کوئی، لیکن یہ ساری چیزیں مستثنا تھی۔ وہاں تو یہ تھی کہ جو اس راہ راست کے مزاحم ہو اس کو جو ہے اس کے ساتھ جی یہ جو مستشرقین ہیں نا انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی معاندانہ طریقے سے کیا ہے، مخالفانہ طریقے سے، اور معلوم یہ ہے اس نے لکھا ہے کتاب محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اللہ، محمد اس طرح کا یہ مجھے خود واقعہ پیش ہے، یہ کیسا اسکول ہے نا یہاں پر جی وہاں کی وہ یہ 48 مشن ہے، انہوں نے مجھے لیکچر کے لیے بلایا، میں گیا تو اس کی میز پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، یہی اس طرح وہ مونٹگومری کی کتاب تھی، اس میں اس نے لکھا ہوا پہلا جو ہے کہ محمد ایٹ مکہ میک ہمبل اینڈ سبمسو، مکہ میں جب تک رہے بڑے عاجز انکسار سے، اور جو مدینہ میں جا کر وہ ایگریسر ہوتا ہے کہ وہ حملہ آور ہے، وہ ظالم ہے، دوسرا اس کا دوسرا پہلو انہوں نے توبہ توبہ بالکل انہوں نے اس نقطہ نظر سے پھیلایا ہے،
اور موجودہ جو بعض مسلمانوں کی نسل بھی اسی طریقے سے متاثر ہو گئی اسی بات. مستشرقین کو پڑھا ہے اسلام کو اصل نہیں پڑھا. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب. تو کب نواز صاحب آپ کو بلایا تھا انہوں نے اٹالین مشنوں میں؟ 30 سال ہو گئے. اچھا. اب بھی مل کر حکیم صاحب کیک کاٹ رہا ہے کرسمس کا. ہاں لیاقت بلوچ صاحب تھے اور وہ کوئی عیسائی تھا. تو عیسائی نے کہا میں اسلام سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا احترام کرا. اخبار میں نے پڑھا تو مجھے مکہ مدینہ کی زیارت کی اجازت ملنی چاہیے. تو بلوچ صاحب کا تھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں, آپ کلمہ پڑھ لیں چلے جائیں, مگر کیک مشترکہ تھا اس پر کاٹ رہے تھے. ایک تو مستشرق کو کاٹے. نہایت معقول جواب ہے, کلمہ پڑھ لو اور آسان. حالانکہ علماء اسلام نے اللہ کے رسول کی جو دی ہوئی تربیت ہمیں کہ کفر سے نفرت اتنی ہونی چاہیے جیسے کوئی شخص آگ میں نہیں نہ جانا چاہتا, ایسے. اسی لیے یہ جو حکم ہے اصول کے طور پر کہ جن چیزوں میں تم تشبہ سے بچ سکتے ان کی نشانیاں, کوئی ایسا طریقہ بول چال میں, کھانے پینے میں, لباس میں, اتنی سخت وعید حضور نے فرمائی کہ اگر کوئی دوسری قوم کا تشبہ اختیار کرے تو قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا. اور پوری کتاب چغتائی صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اقتداء الصراط المستقیم. صراط مستقیم مطالبہ کرتا ہے کہ جو جہنم کو جا رہا ہے ہر بات میں ان کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نماز تک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ وقت جن میں مشرق بات کرتے ہیں سورج کی, ہمیں خدا کی بات سے بھی روک دی. تمہارا ٹائم بھی مشترک نہیں ہونا چاہیے, طلوع ہے, نصف النہار ہے, غروب ہو رہا ہے. روزہ جب پتہ لگا کہ وہ بھی رکھنے فرمایا ہم ایک اور رکھیں گے. فرق ہر بات میں دین چلتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی جو عید ہو نا کافروں کی, اس میں اگر کوئی شخص تحفہ دے اور اس عید کی تعظیم کرے تو وہ صرف گناہ گار نہیں کافر ہو جاتا, وہ مشرکوں کی عیدوں کی تعظیم کرتا. اور عید بھی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں قاموس الکتاب, جیسے ہمارے یہاں نا مفردات القرآن اتنی ضخیم ہے قاموس الکتاب کہ بائبل میں جو لفظ آیا نا اس کی تشریح اور اس کے بارے میں بہت, اگر عیسائیت یہودیت کو سمجھنا قاموس, بالکل انہوں نے پادریوں نے نا انسائکلوپیڈیا بنا دی. خود حکیم صاحب اس نے مانتے ہیں کہ یہ کوئی عید نہیں تھی ہماری. 325 عیسوی تک نا قسطنطین کے عیسائی ہونے تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے کب نہیں. اور اب بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ مسیح علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے, کوئی نہیں. صرف شوق تھا کہ جیسے ہم سورج کی عید پہلے مناتے تھے رومی کہ سورج دیوتا کی پیدائش ہے, بڑھنا شروع ہوتا دن, وہ مناتے تھے. انہوں نے عیسائیوں نے کہا قسطنطین صاحب آپ بھی رومی تھے, چلو وہی شوق نا عید میلاد مسیح کے نام پر منا لیں. اس عید میلاد شمس چھوڑ دیں عید. اور اب بھی وہ لکھتا ہے کہ 17 جنوری جو ہے یا 7 جنوری غالباً یہ مشرقی کلیسا جو ہے روس وغیرہ یہ عیسائی اس کو مناتے ہیں. ثبوت کہتا کسی کے پاس, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کب پیدا ہوئے. تو ایسی عیدوں میں ہم کیک کاٹتے پھریں ان کے ساتھ دیں, کیا یہ رواداری اور مداح ہے بات؟ نہ, ایسی باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بس ٹھیک ہے اچھا سلوک الگ بات ہے, شرافت سے ملو, مگر ان کی عیدوں میں جائیں تحفے دیں اور ساتھ شامل ہوں. اچھا حکیم صاحب درس حدیث ہے, بس سب وقت ہو گیا. بسم اللہ. چاند بھی 2 گھنٹہ جو ہے وہ ایسا دیر تک رہتا ہے, یہ بھی بات ہے نا, گھنٹہ تو تقریباً 2 گھنٹے تو ہونے چاہیے. میں کرتا ہوں کہ شام کا 5 بجے قریب شروع ہو جائے, 5 بجے 10 منٹ 45 منٹ شروع ہوا اور 7:30 بجے کے بعد تک وہ چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال 7 هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غالب ينتظر او الساعة فالساعة أضحى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 چیزوں سے پہلے جو ہے ان سے نیک اعمال کر لو، عجلت سے کام لو، جلدی کرو، آگے بڑھو، تاکہ وہ 7 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک ہی چیز آنے سے پہلے جو وقت بھی تمہارے پاس ہے اس میں تم اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو، کیونکہ جب وہ چیزیں آئیں گی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا نیک کاموں کو کرنا۔ تو فرمایا کہ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ اس وقت جب تک کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے، تمہارے پاس وسائل بھی ہیں، تم وسائل سے لا کے کام لے کر اچھے اعمال کر سکتے ہو، نیکیاں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کر سکتے ہو، تو کیا تم اس بات کے انتظار ہے کہ تمہیں فقر آ جائے، تمہیں افلاس آ جائے، اور وہ پھر تمہیں اس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں یہ بھول جانی پڑیں، تم اپنی روٹی کمانے میں لگ جاؤ، روٹی کپڑے اور مکان کے چکر میں پھنس جاؤ، اور وہ تمام جو احکام الہیہ ہیں ان کو تم پیچھے ڈال دو، کوئی چیز تمہیں یاد نہ رہے۔ تو فرمایا کہ جو اس وقت یہ گھڑی تمہارے پاس ہے اس سے کام لو، اور بجائے اس کے کہ اس وقت تک تو اپنے مگن رہو جب وہ ایسی صورت ہو کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہ ہو کہ تم کوئی اچھا کام کر سکو، کیونکہ تمہاری روٹی کی جو فکر ہے وہ تمہیں ہر چیز سے غافل کر دے۔ اور غنم متقیاً، یا تم اتنے مالدار ہو جاؤ کہ وہ تمہیں بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کر دے۔ ان الانسان یطغی ان رآہ استغنی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بہت ہو گئی ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ تم اتنے دولت مند ہو جاؤ کہ وہ دولت جو ہے وہ تمہیں خدا سے سرکش کر دے، اللہ اور رسول کے احکام کے ماننے سے وہ تمہیں منحرف کر دے؟ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو اور اپنی اس کی طرف دوڑو، اور اس طرح سے دوڑو اور اس طرح تیزی کے ساتھ چلو کہ تمہارے اندر نیک اعمال کرنے کا جو ہے وہ ملکہ راسخ ہو جائے، تاکہ کوئی چیز جو ہے تمہاری دولت یا فقر کوئی چیز متاثر نہ کر سکے تمہاری جو نیکی کی جو عادت ہے اور تمہاری نیکی کا جو جذبہ ہے اس کو ٹھنڈا نہ کر سکے۔ او مرضاً مفسداً، یا یہ ہے کہ تمہیں کوئی ایسی بیماری، اس کا انتظار ہے کہ تمہیں کوئی بیماری لگ جائے مفسد، جو فساد پیدا کر دے تمہارے جسم کے اندر، خرابیاں پیدا کر دے تمہارے جسم کے اندر، تم کوئی کام کرنا چاہو تو بھی نہ کر سکو، اور تم کوئی نیکی کے کام کے راستے پہ بڑھنا چاہو تو بھی نہ بڑھ سکو، نہ تمہاری جسم کے اندر توانائی موجود رہے، نہ طاقت موجود رہے، نہ تمہاری صحت اس بات کی اجازت دے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو اس کو کرو۔ کس بات کے انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، تمہارے اعضاء جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور تمہارا دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو تم اس وقت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ تمہارا جسم جو ہے وہ تمہارا ساتھ نہ دے، اور تمہاری امنگیں جو ہیں وہ پوری نہ کر سکو، اور تم عاجز ہو جاؤ مرض کے ہاتھوں، تمہاری خرابی پیدا ہو جائے صحت کے اندر، تم نیکی کے کام کی طرف جلدی جتنا بھی تمہیں وقت ہے اس کو استعمال کرو، اور قبل اس کے کہ تم بالکل ہی ایک لاشا سا بن کے رہ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی حضور وہ اس کی خوشنودی کی کام کرو کہ تمہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مرض اگر آ بھی جائے تو تمہیں یہ افسوس نہ ہو کہ جب میں صحت مند تھا میں نے کام کیوں نہیں کیا تھا، اب تو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اور حرم مفندن، یا ایسا بڑھاپا تمہارے اوپر طاری آ جائے کہ تمہاری عقل جو ہے اس میں ہی فضول آ جائے، تمہیں اپنی زبان پر قابو نہ رہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ تو ایسے بڑھاپا جو ہے وہ بیماری سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ بیماری کا تو کوئی علاج ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، پیچھے سے کی طرف جو ہے وہ لوٹ نہیں سکتا، پیچھے کی طرف گردش ایام جو ہے وہ دوڑ نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ تم یہ دیکھتے رہو کہ اچھا اب تو جوانی ہے، یہ مزے لوٹ لیں، یہ شباب ہے، اس کی جو رعنائیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہو لیں، جب آگے چل کے دیکھ لیں گے، نیک کام بھی کر لیں گے، ابھی بہت وقت پڑا نہیں،
تم اس وقت کا انتظار نہ کرو جب کہ تمہاری قوات جو ہیں وہ مزمحل ہو جائیں گے اور تم کسی چیز کی کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے. اس وقت کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ نیکی کا ارادہ بھی کرو گے تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری قوتیں جو ہیں وہ جواب دے چکی ہوں گی. تو اس لیے تم اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شباب دیا ہے، تمہاری توانائیاں جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، تمہارے جو ارادے ہیں تم ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہو، تو اس وقت کو غنیمت جانو. اور قبل اس کے کہ تم ناکارہ ہو جاؤ اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہو، تم اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رسول کی اطاعت کے لیے. اور موت مجھدن، یا موت ایسی آ جائے کہ جو تمہارا خاتمہ کر کے رکھ دے، تمہارے لیے باقی کچھ نہ رہے. مرض میں پھر رہے، فقر میں بھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے، اور غنا میں جو ہے، اور اسی طرح بیماری میں جو ہے، بڑھاپے میں بھی پھر وقت ہوتا ہے. لیکن موت مجھدن تو یہ ہے کہ موت آیا اور تمہیں خاتمہ کر کے رکھ دے. اس کے بعد تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم مرض ہو گے تو ٹھیک ہو جائے گی، فقر تمہیں جو ہے وہ نکل جائے گا، یا دولت جو ہے یہ تمہاری سرکشی جو ہے تمہیں نہیں کر سکے گی. لیکن جب موت آ جائے گی اس وقت تو پھر تمہارے پاس کوئی موقع باقی نہیں ہوگا. وہ تو تمہارا خاتمہ ہی ہو جائے اس زندگی کا. تم یہاں سے چل کے یا یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. وہاں تو تمہیں صرف حساب دینا ہوگا کہ تمہارے جو وسائل تمہیں عطا کیے گئے تھے، زندگی جو تمہیں عطا کی گئی تھی، اس کو تم نے کس طرح سے استعمال کیا. اب کوئی گھڑی جو ہے وہ عمل کرنے کی نہیں ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ. اب تمہارے لیے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ جو ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مدت جو ہے، وہ مہلت جو ہے کام کرنے کی اور عمل کرنے کی وہ ختم ہو گئی. وہ جہان ختم ہو گیا، یہ جہان امتحان اور آزمائش کا ہے. اب تو جو ہے تم نے وہ فصل کاٹنی ہے جس کو تم یہاں بیج بوتے رہے ہو. اب دجال فشر غائب ينتظر، یا تم دجال کے منتظر ہو کہ وہ آئے اور وہ پھر اس وقت تمہارے لیے کیا کرے گا. وہ تو تمہیں اس کے پاس تو وسائل ہوں گے. کسی کو وہ دوزخ میں ڈالے گا، کہے گا کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈالتا ہوں. کسی کو جنت میں ڈالے گا، وہ کیا کرے گا. تو اس کی وہ شر غائب جو ہے اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا تمہیں انتظار ہے. پھر کیا کہ اس کے آنے سے پھر بعد جو ہے تم کوئی کام اچھے کرو گے؟ نہیں. قبل اس کے کہ تمہارے لیے اتنا کوئی سخت آزمائش کا موقع آئے، تم اپنے آپ کو استوار کر لو، تم اپنا کردار جو ہے اس کو صاف ستھرا اور مضبوط اور منضبط کر لو، تاکہ کوئی آندھی جو ہے وہ تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. اب الساعۃ فالساعۃ اضحیٰ وامر، یا پھر قیامت کا انتظار ہے، قیامت کا. اور قیامت جو فرمایا اضحیٰ، وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت تلخ مصیبت ہے. تو قیامت کے روز پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں تو تمہیں جو کچھ یہ فرصت ملی تھی اس دنیا میں کام کرنے کی، اس کا تمہیں وہاں تو حساب دینا ہوگا. وہاں تمہیں کچھ کرنے کا یا تمہارے لیے کوئی عمل کا موقع باقی نہیں ہوگا. وہاں تو تم نے جو کچھ یہاں عمل کیا ہے اس کے جو ہے جزا یا سزا کا وہ موقع ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں ان سے آنے سے پہلے جو ہے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنی سیرتوں کو مضبوط کر لو، اپنے کردار کو جو ہے وہ پختہ کر لو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عادی بنا لو، تاکہ کوئی چیز جو ہے، کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ تمہارے پاس سوائے افسوس کے اور حسرت کے کچھ باقی نہ رہے کہ افسوس کہ میں اپنی، جب میرے پاس دولت تھی تو میں کچھ کر لیتا، جب میں صحت مند تھا تو کچھ کر لیتا، جب میں جوان تھا تو کچھ کر لیتا، مرنے سے پہلے میں کچھ کر لیتا. تو یہ موقع جو ہیں تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے فضل و کرم سے تمہیں ملے ہیں. ان موقعوں کو غنیمت سمجھو. یہ موقع جو ہیں یہ تمہارے عمل کرنے کے موقع ہیں، اور ان عمل کرنے کے موقعوں کو اگر تم نے ضائع کر دیا تو جس وقت تم کچھ کر نہیں سکو گے اس وقت تو پھر سوائے حسرت کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور حسرت جو ہے وہ تمہیں سوائے نقصان کے اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. یہ ارشاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دراصل یہ اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس وقت جو لمحہ موجودہ جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. چنانچہ یہ یہاں بادلو کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ایک جگہ سابقو آیا ہے، ایک جگہ سارعو آیا ہے. سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوسری جگہ ہے سابقو الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو.
اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تم ایک دوسرے سے اور جانا آگے تم دعوت کس طرح ہو رہی ہے دیکھیے نا، کیونکہ کس چیز کی طرف دعوت ہو رہی ہے، کس چیز کی طرف دوڑ کے جاؤ، مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی